جراوالا میں ڈاکوؤں نے شہریوں کی چھٹی کے روز بھی جان نہ بخشی۔ تھانہ بچیانہ کی حدود میں بیڑی موڑ سٹاپ کے قریب صبح سویرے ناکہ 5 ڈاکو 1 گھنٹے تک لوٹ مار کرتے رہے۔ لوٹنے والے راہگیروں کو باندھ کر قریبی سرکنڈوں میں پھینکتے رہے۔ پولیس کے آنے سے قبل ہی 2 موٹر سائیکل اور ہزاروں روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ لالیہ کے شہری چوروں اور ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گئے۔ تھانہ محمد بالا کی حدود میں ٹھٹی بالا راجہ میں چور 6 تولہ سونا اور نقدی چرا کر فرار۔ تھانہ لالیہ کی حدود ٹھٹا چندو کے قریب دوسری واردات، ڈاکو آصف نامی شہری سے 2.5 لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ فیصل آباد کا چناب کلب پنجاب ریونیو اتھارٹی کا نادرہندہ نکلا۔ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر پنجاب ریونیو اتھارٹی نے بینک اکاؤنٹ اٹیچ کر کے 11 ملین روپے سے زائد کی ریکوری کر لی۔ کلب کے ذمہ مالی سال 2016 کے واجبات تھے۔ فیصل آباد میں محکمہ انہار کی نااہلی سامنے آ گئی۔ 1 ماہ کی نہر بندی 2 ماہ تک محیط ہونے لگی۔ کسانوں کے لیے فصلیں بر وقت سیراب کرنا مشکل ہونے لگا۔ ادھر احمد پور سیال میں جھال ٹوبیاں والی سے سمندوانہ کی طرف نکلنے والی راجباغ کی عرصہ دراز سے بھر صفائی نہ ہو سکی۔ خودرو جڑی بوٹیاں اور شاپنگ بیگز کی بھرمار، ٹیل کے کاشتکار کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے مشکلات کا شکار، صفائی کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ کا موسم تبدیل ہونے لگا، پانی کی طلب میں اضافہ ہو گیا، مگر شہر کے متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال نہ ہو سکے۔ تھانہ کوتوالی کے سامنے واٹر فلٹریشن پلانٹس بند، صارفین نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا رخ بھی چھوڑ دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں محلہ جگنو پاک کے رہائشیوں کے سر پر موت منڈلانے لگی۔ وابڈا کی نااہلی کے باعث بجلی کی لڑکتی تاریں زمین کے قریب پہنچ گئیں۔ کسی بھی وقت حادثہ بڑا پیش آ سکتا ہے۔ علاقہ مکین خوف کے سائے میں رہنے پر مجبور، کہتے ہیں متعدد بار شکایات کی باوجود وابڈا احکام نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 40 لاکھ کی گاڑی پر ٹیکس میں 25% اضافہ۔ فیصل آباد کے کار ڈیلرز نے فیصل آٹو موبائل سیکٹر کے تابوت میں آخری کیل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ظالمانہ ٹیکس سے لوکل سطح پر گاڑیوں کی سیل شدید متاثر ہوگی۔ فیصل آباد ریجن میں مہنگائی کا جن بے قابو، چکن کی فی کلو قیمت 586 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ انڈے 237 روپے درجن بکنے لگے۔ سبزی اور پھل فروش بھی بے لگام، خود ساختہ دام مقرر کر لیے۔ ٹماٹر 120، پیاز 200، گوبھی 110، کھیرے 160، مٹر 100 روپے فی کلو ہو گئے۔ دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بھی صفر قرار دے دی۔ بھوانہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں، 2 کھویا پوائنٹس پر چھاپے۔ کھوئے میں بناسپتی گھی کی ملاوٹ، 5 کلو بناسپتی گھی برآمد۔ بھاری مقدار میں ملاوٹ شدہ کھویا اور 200 لیٹر ناقص دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا۔ دونوں پوائنٹ سیل کر کے مقدمات درج کروا دیے گئے۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی ناکامی، شہر میں قائم غیر قانونی بازاروں کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ سڑکیں بازار سکڑ گئے، شہریوں کے لیے گزرنا بھی مشکل بنا دیا گیا۔ ٹریفک مسائل بھی بڑھنے لگے، کارپوریشن حکام نے چپ سادھ لی۔ جنگ کے محکمہ صحت میں محکمانہ ترقیوں کا سلسلہ جاری۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افتخار نور کو گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی۔ ڈاکٹر افتخار نور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ RPO فیصل آباد ریجن میں پولیس سروسز پر عوامی فیڈ بیک لینے میں سستی پر برہم ہو گئے۔ ڈاکٹر عابد نے پولیس افسران کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ شہریوں کو سٹیزن فیڈ بیک مینجمنٹ سسٹم سے آگاہ کر دیا، زیادہ سے زیادہ فیڈ بیک لینے کی ہدایت کر دی۔ احکامات پر عمل درآمد رپورٹ آج ہی ماہر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ تانیہ والا کی حلقہ N97 کے علاقہ کنجوانی میں استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر نائب صدر ہمایوں اختر خان کے لیے اجتماع، مامو کانجن سمیت علاقہ بھر سے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ظہرانے کا اہتمام، ہمایوں اختر خان کی ملاقاتیں، الیکشن میں تعاون پر شکریہ ادا کیا، کہا ہر چیز سے کوئی غرض نہیں، میرے گھر کے دروازے حلقے کی عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔
رنگت میں لال، ذائقے میں میٹھی، رس بھرے اور صحت کے لیے مفید، بچوں اور بڑوں سب کے پسندیدہ۔ جی ہاں، جنگ میں اسٹرابیری نے موسم بہار کی آمد کا پیغام دے دیا۔ جنڈ بھروانہ میں اسٹرابیری کی وسیع پیمانے پر کاشت کسانوں کے لیے بھی منافع بخش۔ کاشتکار محض تصور کا کہنا تھا کہ اسٹرابیری کی پنیر سوات سے خریدتے ہیں، خرچہ نکال کر 506 لاکھ روپے ایکڑ منافع آ جاتا ہے۔ فیصل آباد ریجن میں آسمان پر بادل چھا گئے، کہیں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی، مطلع جزوی طور پر ابر آلود، ہلکی سرد ہواؤں کے چلنے سے موسم پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی پیشن گوئی کر دی۔ اور چھٹی کا دن ہوا، فیصل آباد کے باسی گھروں میں بیٹھ جائیں ہو ہی نہیں سکتا۔ شہریوں نے اتوار کے روز ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر دیا۔ فیملیوں کے ساتھ گھنٹہ گھر، امین پور بازار، حلفہ پوری کے ناشتے کے لیے پہنچ گئے۔ سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے بچہ پارٹی بھی ہمراہ۔